اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم تک کی گفتگو ہو چکی۔ اب یہ سورہ حمد کی آخری آیت کے سلسلے میں گفتگو کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے کیا سنا تھا کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے آگے کی، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ لوگ سیدھے راستے کے چکر میں نہ جانے کیسی کہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اس کے آگے خود ہی خدا بیان کر رہا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ پہلے کہا مجھ سے کہو سیدھے راستے پہ قائم رکھ، اور اس کے بعد خود ہی بتایا گیا ہے اسی کے آگے کہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ کیا ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار وہ سیدھا راستہ، انعمت علیہم جس راستے پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ دین کا وہ سیدھا راستہ کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو وہ کون سا دین کا سیدھا راستہ ہے کہ جس پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں؟ غدیر خم کے موقع پر آپ کو یاد ہے، تاریخ میں آپ دیکھیے بھرا پڑا ہوا۔ غدیر خم کے موقع پر جب رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اس موقع پر خداوند عالم نے جبریل امین کو بھیجا، کہا جاؤ قصیدہ سناؤ۔ کیا قصیدہ سنایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمتوں کو بھی تمام کر دیا، نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا۔ تو نعمتیں کہاں مکمل ہو رہی ہیں؟ رسول کریم اور آپ کے ہاتھوں میں مولا کائنات، یہیں پر نعمتیں مکمل ہو رہی ہیں۔ محمد اور علی، اور اس کے بعد محمد علی کے بعد علی کے بیٹے حسن و حسین، زین العابدین، امام محمد باقر، جعفر صادق علیہ السلام سے 12ویں امام تک، یعنی محمد و آل محمد، ان پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، نعمتوں کو مکمل کیا۔ جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو مکمل کیا انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جس راستے پر وہ چلے ہیں، جس دین کے راستے پر، جس شریعت کے راستے پر، جس اسلام کے راستے پر محمد و آل محمد چلے ہیں، وہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ اسی راستے پر چلنے کے لیے خدا نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم، اس راستے پہ مجھے مت جانے دینا جو مغضوب کا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو راستہ، وہ راستہ کہ جس پر تو نے اپنا غضب ڈھایا ہے، اور وہ راستہ کہ جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ ضالین گمراہوں کا راستہ، مغضوب جس پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ پروردگار وہ راستہ کہ جس پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے، اور وہ راستہ کہ جو گمراہوں کا راستہ ہے، اس راستے پر مجھے مت جانے دینا۔ اور مقبول احمد صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے مغضوب اور ضالین کے بارے میں بتایا کہ اس سے مراد یہود و
نصارہ کا راستہ ہے، یہود و نصارہ کا راستہ، یعنی اس راستے پر ہمیں نہ جانے دینا، بلکہ کہاں رکھنا؟ صراط مستقیم پر رکھنا۔ کیا صراط؟ کون صراط مستقیم؟ وہ صراط المستقیم کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ کن پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں؟ محمد پر اور آل محمد علیہ السلام پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا ہے۔ یہی راستہ، یعنی انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، انہی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا صراط مستقیم ہے۔ ٹھیک ہے نا، بات واضح ہونا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا یعنی ان کی اتباع کرنا۔ تو صراط مستقیم کا خلاصہ کیا ہوا؟ صراط مستقیم کا خلاصہ ہوا اتباع کس کی؟ اہل بیت علیہ السلام کی۔ اور اطاعت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اتباع نہیں کیا جاتا۔ اور محمد و آل محمد کا اتباع بھی کیا جاتا ہے اور اطاعت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے فرق کو بھی سمجھ لیجئے آپ، اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے، ہم نے کسی بچے سے کہا کہ جاؤ ایک گلاس پانی لے آؤ، وہ دوڑ کے گیا پانی لے آیا، یہ کیا کیا اس نے؟ یہ اطاعت کی ہے، اتباع نہیں کی ہے۔ اتباع کیا ہے؟ میں نے جس بچے سے پانی منگایا کہ تو ہمیں لگا کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اس کو نماز نہیں آتی ہوگی، میں نے کہا ایسا ہے تم میرے بغل میں کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے جیسے میں نماز پڑھوں ویسے ویسے تم بھی نماز پڑھنا۔ میں نے نیت کیا، اللہ اکبر کیا، اس نے بھی نیت کیا ہم کو دیکھ کے، اللہ اکبر کیا۔ پھر ہم نے سورہ حمد پڑھا، اس کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھا، اس نے بھی میرے ساتھ سورہ حمد پڑھا، اس کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھا۔ پھر میں رکوع میں گیا، مجھ کو دیکھ کے وہ بھی رکوع میں گیا، پھر میں سجدے میں گیا، مجھ کو دیکھ کے وہ بھی سجدے میں گیا، جو میں کرتا رہا مجھے دیکھ دیکھ کے وہ بھی کرتا رہا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ میری اتباع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میری اتباع کر رہا ہے۔ تو اطاعت اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، لیکن محمد و آل محمد کی اتباع بھی ہوتی ہے اور اطاعت بھی ہوتی ہے، یعنی جو وہ حکم دے اسے بھی ماننا ہے، اور جس اعتبار سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس اعتبار سے ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ جب انسان اطاعت اور اتباع کے معاملے میں کھرا اتر جائے گا تو یقیناً اس کا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسی صراط مستقیم پر قائم ہے کہ جس پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور اس راستے سے بچا ہوا ہے کہ جو مغضوب کا راستہ ہے اور ظالم کا راستہ ہے۔ تو اس آیت سے متعلق جو اہم نکات تھے وہ میں نے بیان کر دیے، تاکہ جب ہم اس سورہ کو پڑھیں تو ان مفاہیم کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے پڑھیں، تاکہ ہماری روح بھی قوی ہو اور ہماری معنویت میں بھی اضافہ ہو اور ہمارا رابطہ محمد و آل محمد سے مستحکم ہو، اور قرب الہی سے بھی ہم نزدیک سے نزدیک تک ہوتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔